مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء. ہر آئٹم کی جانچ پڑتال کی گئی اور مدینہ منورہ روانہ کرنے سے قبل ان کو حتمی طور پر چمکایا گیا. اے جمیل الشیم اے امام الامم آپ ہیں صاحب جود و ابر کرم ہستی مغتنم قبلہ محترم. فصیح البیاں اے بلیغ اللسان. توسیع منصوبے کے ڈیزائن میں 27 وسیع اور کھلے صحن بھی شامل تھے. خادم حرمین الشریفین نے فیصلہ کیا کہ انہیں اس طرح ڈھانک دیا جائے کہ صحنوں کی چھتوں کو موسم کی مناسبت سے کھولا یا بند کیا جا سکے. اس طریقے سے انہوں نے محض دعووں کے بجائے عملی طور پر مسلمانوں کی خدمت کے جذبے کو ثابت کیا. ایک جرمن مسلمان ڈاکٹر محمود مراش کو ان کے جاندار گنبدوں کے ڈیزائن کی تیاری کا کام سونپا گیا. انہوں نے اس منصوبے کے چیف آرکیٹیکٹ ڈاکٹر کمال اسماعیل کی سرکردگی میں پورے منصوبے کا قریبی مشاہدہ کیا. ان کے جاندار گنبدوں کے ڈیزائن کو توسیع منصوبے میں شامل کرنے کے لیے ہمدردی سے غور کیا گیا. ڈاکٹر اسماعیل نے سرکتے گنبدوں کا اچھوتا تصور پیش کیا تھا. دونوں ہی تصورات عملی اور جمالیاتی طور پر درست تھے، اس لیے دونوں تصورات کو یکجا کر کے گنبدوں کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا. وہ مسجد کے گنبد خضرا کی روایتی برتری کے لیے کسی قسم کا چیلنج نہیں تھے، بلکہ اس کے معاون اور مددگار تھے. حتمی ڈیزائن سٹرکچر اور خود ان کی تجاویز کے سلسلے میں معاونت کے لیے کمپیوٹر کے جدید ترین پروگراموں کو استعمال کیا گیا. جب خادم حرمین الشریفین جمادی الثانی 1411 ہجری میں اپنے سالانہ معائنے کے دورے پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سرکنے والا ایک گنبد ان کی منظوری کے لیے تیار تھا. رہبر حق نما خاتم الانبیاء رہبر حق نما خاتم الانبیاء آپ فخر عجم. سرکتے گنبد کے ایک نمونے کی پیشکش کامیابی سے ہمکنار ہوئی کیونکہ خادم حرمین الشریفین نے اس کی منظوری دے دی. باقی 26 گنبدوں کی تعمیر فوری طور پر شروع کر دی گئی جنہیں بٹن دبا کر کھولا یا بند کیا جا سکتا ہے. سرور ذی ہاشم شاہ والا نسب مرتضی مجتبی خاتم عمدہ قسم کے فولاد سے ریلوے لائنوں کی طرز کے ٹریک اور پہیے تیار کیے گئے. انہیں اتنا مضبوط بنایا گیا کہ وہ گنبد کا وزن سنبھال سکیں. ایک پہیے کو 20 ٹن کا وزن اٹھانا پڑتا ہے. فولاد کے پہیے ریلوں کی طرح اعلیٰ قسم کے میٹیریل سے تیار کیے گئے ہیں. ہر پہیے کو ہاتھ سے جوڑا گیا تاکہ گنبدوں کو کھولنے اور بند کرنے کا عمل کسی رکاوٹ، فنی خرابی اور دشواری کے بغیر انجام پائے اور محفوظ اور پائیدار بھی ثابت ہو. سرکتے گنبدوں کی تیاری اور انہیں نصب کرنے کا عمل مہارت اور عمدگی کے ساتھ انجام پایا. جدید ماہرین کو گنبد کی اندرونی ساخت کی لیمینیشن کے لیے بلوایا گیا. اس کام میں بے حد مہارت کے ساتھ ساتھ احتیاط کی بھی ضرورت تھی تاکہ کسی قسم کی خرابی کا امکان نہ رہے. گنبد کے پچھلے حصے کی مضبوطی کے لیے پلائی ووڈ کا استعمال کیا گیا. حتمی طور پر جوڑنے کے عمل سے پہلے کینیڈا کے کارکنوں نے لکڑی کو چھیل کر ہموار کیا. مراکش کی سیڈار لکڑی اس مقصد کے لیے مثالی قرار دی جاتی ہے.
اس کا استعمال مضبوطی اور پائیداری کی غرض سے کیا گیا۔ میری جان اس قسم کے درختوں کا انتخاب ماہرین نے کیا اور اس کے شہتیروں کو بڑی احتیاط کے ساتھ کاٹا گیا۔ اس لکڑی پر نقش و نگار کندہ کرنے کا سارا کام ہاتھوں سے انجام پایا۔ اس مقصد کے لیے مراکش میں ماہر ہنرمندوں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ آپ شم میں نقش و نگار بنانے کے کام میں صفائی کی غرض سے پولی کاربن کے خصوصی اسٹینسل استعمال کیے گئے۔ الانبیاء آپ شمس الضحا خاتم الانبیاء، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم۔ ایک ماہر آرٹسٹ نے مکمل ہونے والے ہر حصے کو تعمیراتی مقام پر بھیجنے سے قبل اس کے معیار اور درستی کی جانچ پڑتال کی۔ شم حرم آپ شمس الضحا۔ لکڑی کے بڑے شہتیروں کو مراکش سے جرمنی بھیجا گیا، جہاں انہیں جدید ترین مشینوں کے ذریعے کاٹا اور موڑا جا سکتا تھا تاکہ بنیادی ڈیزائن کے اہم حصے بنائے جا سکیں۔ شاہد ظلمن فخر و شان زمن، صد باب محن نور حق من مسجد کی زیبائش و آرائش کے لیے جیومیٹری کی اشکال کے بارڈر بنائے گئے اور ان پر سونے کی پتیاں لگائی گئی۔ مرحبا خاتم الانبیاء، مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء۔ ڈیزائن کی مثالی خوبصورتی کے لیے قیمتی پتھر امیزونائٹ کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا۔ کینیا میں عمدہ معیار کا پتھر بالآخر تلاش کر لیا گیا اور کان کو اس منصوبے کے لیے خاص طور پر دوبارہ کھول دیا گیا۔ امیزونائٹ کو اس کے مخصوص اور دلفریب رنگ کی وجہ سے منتخب کیا گیا تھا۔ محترم قبلہ محترم، اے رسول خدا خاتم الانبیاء۔ ان قیمتی پتھروں کی حتمی طور پر پالش کی گئی اور لکڑی کے سونا چڑھے ہوئے ڈیزائن میں مخصوص مقامات پر نصب کر دیا گیا۔ اے فصیح البیاں، اے بلیغ اللسان، اے وحید الزمان، ماورائے گماں آپ۔ گنبدوں کو اچھی طرح انسولیٹ کر لیا گیا اور واٹر پروف جھلی سے ڈھانک دیا گیا، جسے دو اعلی معیار کی پولیما اور پی وی سی فلم سے بنایا گیا تھا اور ایک ساتھ لیمینیٹ کر دیا گیا تھا۔ سرکنے والے گنبدوں کے کلش سوئٹزرلینڈ میں بنوائے گئے۔ انہیں ٹھوس پیتل سے تیار کیا گیا اور بغیر پالش کے چھوڑ دیا گیا۔ انبیاء کلش پر 23 قیرات سونا چڑھایا گیا۔ مقبل 27 گنبدوں پر کلش سونے کے تاج کی طرح نظر آتے ہیں۔ ہے باعث کن مسجدوں میں آرائش و